TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ امریکہ کے صدر رواں ہفتے کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں۔ ماہرین نے امریکی صدر کے دورے کو اہم قرار دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر رواں ہفتے کینیڈا کا دورہ کر رہے ہیں۔ کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ دونوں کے سفیروں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس ہفتے کینیڈا کے پہلے باضابطہ طور پر دورہ کرنے سے پہلے اہم معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دورے کے دوران ہیٹی، راکسہم روڈ، دفاعی اخراجات پر بات چیت متوقع ہے، لیکن الگ الگ انٹرویوز میں امریکہ میں کینیڈا کے سفیر کرسٹن ہلمین اور کینیڈا میں امریکی سفیر ڈیوڈ کوہن دونوں نے تعلقات کے بارے میں مزید واضح نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ ڈیوڈ کوہن کا کہنا تھا کہ بائیڈن کینیڈا کو پسند کرتے ہیں، وہ کینیڈا کی پرواہ کرتے ہیں اور ریاستہائے متحدہ کو کینیڈا کی پرواہ ہے۔ ہلمین نے کہا کہ بات چیت لامحالہ تشویش کے عالمی مسائل کی طرف موڑ دے گی، لیکن ہم اس بات پر بھی توجہ مرکوز کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے طاقت کے ذرائع کیسے ہیں۔ میرے خیال میں اس دورے کا موضوع یہی ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو مضبوط اور بہتر بنا رہے ہیں۔ بائیڈن نے فروری 2021 میں کینیڈا کا ورچوئل دورہ کیا تھا۔ ٹروڈو کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کووڈ وبائی امراض کی وجہ سے بات کی۔ بائیڈن جمعے کو پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے 8ویں امریکی صدر بنیں گے۔ ایک ایسا معاملہ جہاں ہلمین نے کچھ تناؤ کو تسلیم کیا تھا وہ نقل مکانی کا علاقہ تھا، جو راکسہم روڈ، کیو جیسی جگہوں پر بے قاعدہ کراسنگ میں اضافے کے ساتھ ایک بار پھر ایک بڑی تشویش بن گیا ہے۔ دریں اثنا ریاستہائے متحدہ کو میکسیکو کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد پر سفر کے بارے میں اپنے جاری خدشات ہیں۔ ہلمین کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم بحران ہے اور یہ ہمارے لیے راکسہم روڈ کے ساتھ کینیڈا میں بھی اہم تناسب کا بحران ہے، لیکن سفیر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ کینیڈا کے خدشات کو سنجیدگی سے لے گا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی 2 ماہ کے بڑے مظاہروں کے بعد اسرائیل پر عدلیہ میں منصوبہ بند اصلاحات کو ختم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی 2 ماہ کے بڑے مظاہروں کے بعد اسرائیل پر عدلیہ میں منصوبہ بند اصلاحات کو ختم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ میلانی جولی نے اپنے اسرائیلی ہم منصب ایری کوہن سے فون پر بات کی۔ آٹوا کے آفیشل نے ان کی گفتگو کو پڑھا کہ جولی نے کینیڈا کی جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور ان اداروں کی حمایت پر زور دیا۔ اس گفتگو سے واقف گلوبل افیئرز کینیڈا کے ایک ذریعے نے کہا کہ جولی نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ کینیڈا اسرائیل کی عدالتی اصلاحات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کینیڈا مکالمے اور اتفاق رائے کو تبدیلی میں اہم ٹولز کے طور پر دیکھتا ہے، جسے لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اب تک ان سمجھوتوں کو مسترد کر دیا ہے، جس کا مقصد ملک کی پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم کرنے کی اجازت دے کر ملک کے قانونی نظام کو تبدیل کرنے کے اپنے منصوبوں پر تعطل کو حل کرنا تھا۔ مجوزہ تبدیلی، جس پر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی تنقید کی ہے، نیتن یاہو کے پارلیمانی اتحاد کے ہاتھ میں طاقت مرتکز کر دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ غیر منتخب ججز کی حد سے زیادہ رسائی کے دعوے کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ملک کے فگر ہیڈ صدر آئزک ہرزوگ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایک کھائی کے چھونے کے فاصلے کے اندر ہے اور خانہ جنگی ممکن ہے، اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے جمعرات کو عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ نیتن یاہو سے دور رہیں۔ کینیڈین وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جولی نے یک طرفہ اقدامات جو امن کی کوششوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں پر بھی زور دیا، جیسے کہ اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی توسیع جو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے۔ ریڈ آؤٹ کا کہنا ہے کہ جولی نے اسرائیل اور مغربی کنارے میں تشدد کے حالیہ اضافے پر کینیڈا کی گہری تشویش کا اظہار کیا اور سکون بحال کرنے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے بامعنی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کئی دہائیوں سے کینیڈا 2 ریاستی حل کی وکالت کرتا رہا ہے، جس میں اسرائیل کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام دیکھا جائے گا۔ گزشتہ موسم بہار سے دائیں بازو کے اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں بستیوں کی توسیع جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینیوں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں فلسطینی حامی کارکنوں نے 3 کینیڈین سینیٹرز کو اسرائیل کے دورے کے دوران ایک دائیں بازو کے سیاستدان کو کینیڈا مدعو کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر امیر اوہانا نے میڈیا انٹرویوز میں یہ دعویٰ کر کے تنازع کھڑا کر دیا ہے کہ مسلمان ثقافتی قتل کا شکار ہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں تارکین وطن کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں تارکین وطن کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے کینیڈا کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر دستاویزی لوگوں، تارکین وطن، کارکنوں، طلباء، خاندانوں اور پناہ گزینوں کی مدد کے لیے مزید اقدامات کریں۔ کرسٹی پٹس میں نکالی گئی ریلی نسل پرستی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر منعقد کی گئی تھی اور اس کا اہتمام مائیگرنٹ ورکرز الائنس اور FCG ریفیوجی سینٹر نے کیا تھا۔ وینکوور، مونٹریال اور سڈبری میں بھی ایسی ہی ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایسا آجر تلاش کرنا مشکل ہے جو ان کی غیر دستاویزی حیثیت کی وجہ سے اسے ملازمت پر رکھے۔ ہمیں یہاں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا استحصال کیا گیا کیونکہ ہمیں ایک شخص کے طور پر اپنے دفاع کا حق نہیں ہے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی وفاقی حکومت ایک غیر محدود ریگولائزیشن پروگرام متعارف کرائے جو مستقل رہائشی کا درجہ دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کو اپنے آپ کو بدسلوکی سے بچانے کے لیے اوزار مل سکتے ہیں۔ ایک منصفانہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہر ایک کو مساوی حیثیت حاصل ہو اور یہ مکمل اور مستقل امیگریشن کی حیثیت ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب آجر ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں یا ہماری اجرت چوری کر رہے ہوں تو ہم سب بولنے کی صلاحیت کے مستحق ہیں۔ ہم سب اس قابلیت کے مستحق ہیں کہ ہم ملک بدری کے خوف یا اپنے خاندانوں سے الگ ہو جانے کے خوف کے بغیر کسی بینک جانے یا کسی ریستوران میں کھانا حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ مستقل رہائشی حیثیت ایسا کرنے کا واحد موجودہ طریقہ کار ہے۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق 2010 کی دہائی میں تارکین وطن کارکنوں نے کل لیبر فورس میں 84% اضافہ کیا، جن میں سے اکثر کینیڈا میں پیدا ہونے والے کم ہنرمند ملازمتوں میں کمی کو پورا کرتے ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام میں بینکوں پر شدید دباؤ کے باعث امریکہ کے 200 سے زائد بینکوں کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ ماہرین معاشیات نے امریکی حکومت کو بیل آؤٹ پیکیج دینے کی تجویز دے دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی مالیاتی نظام میں بینکوں پر شدید دباؤ کے باعث امریکہ کے 200 سے زائد بینکوں کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔ ماہرین معاشیات نے امریکی حکومت کو بیل آؤٹ پیکیج دینے کی تجویز دے دی۔ سینئر امریکی حکام نے ملک میں آئے بینکنگ سیکٹر کے بحران سے نمٹنے کے لیے تجربہ کار ارب پتی سرمایہ کار وارن بفے سے مشورہ مانگ لیا ہے۔ نامور امریکی جامعات سے وابستہ ماہرین اقتصادیات نے اپنی تحقیق میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 200 کے قریب بینک خطرے کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اثاثہ جات کی قدر مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی وجہ سے کم یا ختم ہو گئی ہے۔ امریکی ماہرین معاشیات نے امریکی بینکنگ بحران کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 30% قرضوں کا حجم معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق سال 2008 میں دیوالیہ ہونے والے بینک کی طرز کی صورتحال ایک بار پھر جنم لے رہی ہے، اس لیے حکومت کو فوری بینکوں کو رقوم فراہم کرنا ہوں گی۔ ماہرین معاشیات کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ کے 2 بڑے بینک دیوالیہ ہونے کے بعد عالمی سطح پر امریکی بینکوں کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ دوسری جانب بلومبرگ کی رپورٹ میں صدر بائیڈن کی انتظامیہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وارن بفے سے رابطہ کر کے دلدل سے باہر نکلنے کا مشورہ مانگا گیا ہے۔ وارن بفے دنیا کے کامیاب ترین سرمایہ کار ہیں اور ان کی دولت کا تخمینہ 101.6 ارب ڈالرز ہے۔ وارن بفے اور سینئر امریکی عہدیداروں کے درمیان یہ ملاقات گزشتہ ہفتے ہوئی جس میں توجہ وارن بفے کی بینکنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری پر مرکوز رکھی گئی اور ساتھ ہی اس شعبے کی نازک صورتحال پر ان سے مشورہ بھی طلب کیا گیا۔ یاد رہے کہ امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں نے وارن بفے سے رابطہ سلیکان ویلی بینک، سلور گیٹ بینک اور سگنیچر بینک کے دیوالیہ ہونے کے بعد کیا ہے۔ اس واقعے نے امریکہ میں بینکنگ سیکٹر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آسٹریلیا میں خالصتان ریفرنڈم رکوانے کے لیے سفارتی میدان میں ناکامی کے بعد بھارت سائبر حملوں پر اتر آیا۔ ووٹنگ کے دوران بھارتی ہیکرز کے حملوں کے سبب 3 مرتبہ خلل پڑا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا میں خالصتان ریفرنڈم رکوانے کے لیے سفارتی میدان میں ناکامی کے بعد بھارت سائبر حملوں پر اتر آیا۔ ووٹنگ کے دوران بھارتی ہیکرز کے حملوں کے سبب 3 مرتبہ خلل پڑا۔ سکھوں نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن پر بھارتی پرچم اتار کر خالصتان کا جھنڈا لہرانے کا مقصد بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک کے حامی امرت پال سنگھ اور ان کے 6 ساتھیوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج
اور آسٹریلیا میں خالستان کے بارے میں ہونے والے ریفرینڈم سے اظہار یکجہتی تھا۔ سکھ فور جسٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ برسبین میں ریفرینڈم کے دوران بھارتی حکومت کے ہیکرز حملوں میں ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں۔ نریندر مودی کا ریفرینڈم رکوانے کے لیے ہر حربے کا آسٹریلیا میں آباد سکھوں نے بھرپور جواب دیا ہے۔ اتوار کو ووٹنگ کے آغاز سے قبل ہی پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹ ڈالنے کے خواہش مند افراد کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ریفرینڈم رکوانے کی تمام تر بھارتی کوششوں کے باوجود ہزاروں سکھوں نے حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ بھارت سے آزادی کے حصول کے لیے ریفرینڈم میں شریک سکھوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ 2021 سے شروع ہونے والے ریفرینڈم میں برطانیہ کے 7 شہروں سمیت سوئٹزرلینڈ، اٹلی اور کینیڈا میں 2 مقامات پر بھی ریفرینڈم ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ہرسبن میں ریفرینڈم سے چند روز قبل خالستان کے حامی سکھوں کی طرف سے بھارتی قونصل خانے کے گھیراؤ سے کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ آسٹریلیا نے اپنی نئی ٹریول ایڈوائزری میں شہریوں کو پنجاب اور مقبوضہ کشمیر سمیت متعدد مقامات پر نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ نریندر مودی نے آسٹریلیا میں مندروں پر حملے اور سکھوں کی سرگرمیوں کے معاملات اپنے آسٹریلین ہم منصب کے ساتھ اٹھائے ہیں۔ دوسری جانب سکھوں نے انڈین ہائی کمیشن پر بھارتی ترنگ اتار کر خالستان کا پرچم لہرا دیا، جس پر مودی سرکار آگ بگولا ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں سکھ نوجوانوں کو بھارتی پرچم اتار کر خالستان کا پرچم لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران ہاتھوں میں خالستان کا پرچم اٹھائے نوجوان بھارت کے خلاف اور خالستان کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ بھارتی سفارتی اہلکار کی بھارت کا جھنڈا اتارنے اور خالستان کا پرچم لہرانے سے روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ بھارتی پنجاب میں خالستان کے حامی امرت پال سنگھ کی گرفتاری کا معاملہ الجھ گیا ہے۔ امرت پال سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیے جانے کی خبریں زیر گردش رہیں، تاہم رات گئے بھارتی پنجاب پولیس نے موقف اختیار کیا کہ امرت پال سنگھ کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور علیحدگی پسند رہنما مفرور ہیں۔ دوسری جانب یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امرت پال نیپال فرار ہو گئے ہیں، جہاں سے وہ کینیڈا جا سکتے ہیں۔ خالستان کے حامیوں بھارت کی مودی حکومت پر سخت تنقید کرنے والے سکھ رہنما امرت پال سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے 18 فروری کے روز آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ دوسری جانب برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں خالستان کی مانگ کرنے والی سکھ تنظیموں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارتی پنجاب پولیس جان بوجھ کر امرت پال سنگھ کی گرفتاری کو چھپا رہی ہے۔ بھارتی پرچم اتار کر خالستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔